اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والے امن معاہدے میں پیچھے سٹوری کیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سٹیج پہ آ کے امن معاہدہ پر عمل درآمد کس طریقے سے کروایا ہے، اور 2 سالوں سے اسرائیل جارحیت کر رہا ہے فلسطین پہ۔ یہ آج پہلی دن ہے جب نہ کوئی فضائی حملہ فلسطین پہ کیا گیا ہے، نہ کوئی بری حملہ کیا گیا، نہ کوئی اور حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس پہ بات کریں گے، اور اس پہ بات کریں گے نریندر مودی نے پاکستان سے 10 مئی کی جنگ ہارنے کے بعد اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے نیا پلان مرتب کر لیا ہے، اور اس پلان میں ان کے آرمی چیف، نیول چیف اور فضائی چیف جو ہیں وہ سب شامل ہیں۔ اور یہ پلاننگ کیا ہے اور یہ پاکستان کو کس طرح مطلب ہٹ کر سکتے ہیں، اس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمایا کریں۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ نریندر مودی جو 10 مئی سے مسلسل ڈپریشن کا شکار نظر آ رہے تھے، ان کی حکومت ڈپریشن کا شکار تھی، انہیں اپوزیشن کی طرف سے شدید دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، بی جے پی ان کے خلاف ہو گئی تھی۔ بی جے پی انہیں کہہ رہی تھی کہ 75 سال کی ایک ریت ہے کہ بی جے پی میں جو 75 سال کا ہو جائے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاتا ہے، وہ تنظیمی عہدے پہ ہو یا حکومتی عہدے پہ ہو، تو نریندر مودی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اوپر سے نریندر مودی صاحب جنگ بھی آ رہے ہوئے تھے، رافیل بھی گروا بیٹھے تھے، امریکن صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی ان کی اچھی خاصی خبر لے رہے تھے، 100% ٹیرف بھی لگوا بیٹھے تھے، اکانومی بھی تباہ کر بیٹھے تھے۔ اور اس سے پہلے یہ سارا کچھ چل رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بن گیا ہے اور دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے، اور یہ سارا کچھ، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے آگے بالکل بالکا سا ہے، اور ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کی تیاری کر رہا تھا انڈیا، اور پاکستان کی اکانومی کی خبریں اڑایا کرتا تھا، اپنی اکانومی کے بوسٹ کی خبریں چلوایا کرتا تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ انڈین مختلف سٹیٹس میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں، نریندر مودی اس وقت شدید اضطراب کا شکار ہیں، اور نریندر مودی نے اپنے قریبی حلقوں سے مشورہ کیا ہے، تو انہیں مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنائیں۔ طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے 100 ارب روپیہ مختص کیا ہے انٹرنیشنل لابنگ فرمز کے لیے، اور وہ لابنگ فرمز جو ہیں وہ یہ ایکٹ کروائیں گی، اب پاکستان کے خلاف زبانی گولہ باری کروائیں گی، ان کے حکومتی اراکین سے، ان کے چیف سے، ان کے بری فوج کے چیف سے، نیول چیف سے، جس طرح کے آج سے 2 دن پہلے ان کے جو فوجی سپہ سالار ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ہماری گریوٹی پاکستان پر حملے کی 10 تھی، 1965 بھول گیا پاکستان، اب جو ہم حملہ کریں گے پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور پاکستان کو ناکو چنے چبوا دیں گے، اور پاکستان کو اب چھوڑیں گے نہیں۔ یہ سارا کچھ زبانی گولہ باری ہے، کوئی جنگ کا امکان نہیں، کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی نے کوئی حملہ پلان کیا۔ یہ انٹرنیشنل لابنگ فرم جو ہے جس کو نریندر مودی نے 100 ارب کا بجٹ دیا ہے، انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ آپ کے فوجی سربراہان جو ہیں وہ بیٹھ کے ایسی باتیں کریں۔ آپ کو یاد ہے آج سے 10 دن پہلے بھی نیول چیف ایئر چیف نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے طیارے گرائے ہیں، انہوں نے کسی کتاب کی رونمائی میں کے فنکشن میں یہ بات کی تھی۔ اب پوری دنیا کو پتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا ہے کہ کس نے کس کے طیارے گرائے ہیں، رافیل کس کے تھے اور کیسے گرے تھے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ اب یہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں جو بی جے پی کے سربراہان ہیں یا عہدیداران ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف شعلہ بیانی کریں گے۔ یہ اس لابنگ فرم کے اسکرپٹ کا حصہ ہوگا۔ عملی طور پر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ نریندر مودی عوام میں اگر اپنی ساکھ بحال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب عوام نے ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیے ہیں کہ پاکستان نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے اس کا جواب کیوں نہیں دے سکتے آپ کو، تو اب آپ کو پتا ہے کہ وہ صرف زبانی جو ہے اس کا جواب اسی طریقے سے دیں گے۔ اور میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف شعلہ بیانی کا وہ لے کے آئے ہیں ایک ماسٹر پلان یا آپریشنل پلان، تو میرا خیال ہے پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر روڈ پہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں
اور آپ کے پیچھے کوئی 10-12 کتے جو ہیں وہ بھونکنے لگ گئے ہیں، تو آپ کو گاڑی روک کے انہیں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ذرا سپیڈ تیز کر لیں اور گزر جائیں۔ تو میرا خیال ہے نریندر مودی کو اس طرح لگانا چاہیے، پر انڈین عوام اب جو ہے وہ بے وقوف بننے والی نہیں ہے۔ اب میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ آنے والے وقت میں پہلے نریندر مودی نے اپنی لابنگ اور انڈیا کی لابنگ پر ان کی پروموشن پر 148 ارب لگایا تھا، اب 100 ارب کا بجٹ ہے۔ اب وہ اس غریب عوام کا خون چوس کر بجٹ جو ہے وہ اپنی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے لگا رہا ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جن کے پاس واش روم کی سہولت نہیں ہے، جن کے پاس 2 وقت کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ 125 ارب کی آبادی ہے، یہ اس حکمران کی بات ہو رہی ہے جو اپنی عوام کو کوئی روٹی سالن دینے کی بجائے، ان کو کپڑا دینے کی بجائے اپنی پروموشن پہ یہ ان کا قیمتی 100 ارب روپیہ لگا رہا ہے۔ عوام کو اس پہ بھی ان سے پوچھنا چاہیے اور اپوزیشن کو اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ایئر چیف اور آرمی چیف اور جو دوسرے نیول چیف ہیں، یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اپوزیشن کو ان کو بلا کے کٹہرے میں بٹھانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ مطلب یہ کس کیپیسٹی میں آپ نے بات کی ہے، اور 10 مئی کو کیا ہوا تھا، آپ 10 مئی کو کہاں سوئے ہوئے تھے۔ بہرحال اس میں آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنے ہیں اور میری رہنمائی بھی فرمانی ہے۔ اور اب کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن معاہدہ کروا دیا ہے۔ امن معاہدے میں حماس کی ایک ہی مجھے پاورفل بات لگتی ہے اور خوبصورت بات لگتی ہے جو ظاہری طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مان لی، وہ یہ ہے کہ وہاں سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلا ہوگا اور وہاں پہ کوئی امپورٹڈ جو ہے ڈکٹیٹر یا ایڈمنسٹریٹر نہیں آئے گا۔ فلسطین کے لوگ ہی فلسطین کو آباد کریں گے، اس کی تعمیر و ترقی کریں گے اور اس کی حکومت سازی کریں گے۔ باہر سے کوئی امپورٹڈ لیڈر نہیں امپورٹ کیا جائے گا۔ تو میرے خیال بہت مناسب بات ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت میں جو امن معاہدہ کروا رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ شدید خواہش رکھتے ہیں کہ اس دفعہ دسمبر میں ناروے میں ہونے والے نوبل امن پرائز کے فنکشن میں وہ ایز چیف گیسٹ نوبل امن پرائز ریسیو کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بجائے اگر وہ انڈیپینڈنٹ جیوری ہے اور وہ انفلوئنس میں نہیں ہوتی کسی کے، تو پھر فلسطین کی عوام کے نام، ان 900 خاندانوں کے نام یہ نوبل امن پرائز ہونا چاہیے اس مرتبہ، جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، اب جن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ نوبل امن پرائز ان فیملیز کے نام ہونا چاہیے تاکہ دنیا جب تک ہے تو دنیا میں یہ سب کو پتا ہو کہ ظلم کرنے والے کے ساتھ، ظلم کرنے والے کو نوبل امن پرائز نہیں ملتا، ظلم سہنے والوں کو پھر بھی مل جاتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصلے اس بات کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔